بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ضال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from the Satan dejected and accursed. O my Lord, expand me my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगद्गुरुमा। अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं च दं श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च दृष्टिपूतां वस्त्रपूतां वदेद वाचां सत्यपूतां जलम प्रभेद। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैकं कुर्वत् संजय। एवं मुक्तवार्जुन संख्योरतोपस्थोपवाविशत् शरं चापं शोकसंविघ्नमानसा कुतस्त्वा कश्मरिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकर्मजुन किलेवियं मास्मगम पार्थ नैतद्वैयुत्पद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यम्। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमा किराम और इस शहर के गयूर मुसलमानों اور ہمارے نوجوان ساتھیوں، اس پورے اسٹیٹ میں، اس پورے صوبے میں ہماری پہلی بار حاضری ہوئی ہے بحیثیت مقرر اور خطیب۔ آپ لوگوں نے اس لائق سمجھا، ورنہ میں ایک طالب علم
کی حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں۔ یہاں تک پہنچانے میں بڑی کوشش اور محنت رہی ہے، خصوصاً جناب عبدالرزاق بھائی صاحب کا محنت اور کوشش میں لگے رہے۔ ٹکٹ بھی کینسل ہوا، مگر پھر بھی انہوں نے ہمت دی اور کہا کہ مولانا شہر نرمل کی جو مرکزی جو جامع مسجد ہے، یہاں کے اراکین اور یہاں کے عوام بہت منتظر ہیں۔ مجھے بھی شوق اور جذبہ پیدا ہوا۔ میں گزشتہ رات 2 بجے میں نے سفر شروع کیا۔ آج آپ کے بیچ میں 8 بجے آپ کے شہر میں پہنچا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سفر کو قبول فرمائے اور آپ سب کی قد و کاوش کو، محنت کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ حضرات، آپ لوگوں کے سامنے میں نے ابھی قرآن کریم کی آیات کے ساتھ احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ انہیں کے ساتھ ساتھ کچھ لائن ہم نے انگریزی میں اور کچھ لوگ کچھ منتر آپ لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کیے۔ میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس لوگ یا منتر پڑھوں، بلکہ قرآن کریم کی آیت اور احادیث مبارکہ کی نسبت پر ان کچھ لوگ اور ان منتر کے اندر پیغام ہے، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے وہ منتر پڑھے۔ مسجد ہے، مسجد کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے بطور اطلاع اور انفارمیشن جانکاری کے کس زبان میں، کس لینگویج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور اپنے قرآن کا پیغام رکھا ہے، اگر وہ بتایا جائے تو شرعی اعتبار سے کوئی غلط اور کوئی ممنوع نہیں۔ میں کوشش کروں گا، سیرت النبی کا جلسہ ہے، اسی عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ دیر تک میں جو چیزیں میں نے حاصل کی اپنے اکابر علماء کرام کے سامنے بیٹھ کر وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ میرے بھائیوں، نومبر کا مہینہ ہے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے 2 تاریخ میں آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ دنیا سے بھی باخبر ہونا اور اپنے آپ کو بیدار رکھنا، یہ بھی ایک متحرک اور فعال مومن کی ایک صفت اور پہچان ہونی چاہیے۔ آج 27 نومبر، آج سے پہلے 36 نومبر سن 2021 آپ کے سامنے گزر چکا۔ وہ تاریخ ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے، صرف وہ طبقہ جانتا ہے کہ تھوڑا بہت جو تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں اتہاس کو اور مطالعے کے فیلڈ میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے، انہیں معلوم بھی ہوگا کہ 26 نومبر کو آخر کیا ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے مجھ سے بلکہ کل ایک صاحب نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا کہ مولانا مجھے معلوم تھا لیکن ذہن میں بات نہیں تھی۔ کل لکھنؤ اتر پردیش کے پروگرام میں میرے ہاتھ میں سب سے پہلا یہی سوال تھمایا گیا کہ مولانا 26 تاریخ ہے، 26 نومبر کو کیا ہوا تھا؟
اس ملک کے اندر آپ بتائیں. بہت سارے واقعات ہوئے لیکن ان میں سے قابل ذکر اگر کوئی واقعہ اور کوئی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ 26 نومبر 1949 کو ہمارے بھارت کا سموِدھان قبول کیا گیا تھا، پاس ہوا تھا. بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا. میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا، بطور انفارمیشن میں بتا دینا چاہتا ہوں 2-3 منٹ کے اندر. اس کے بعد میں اپنی مقررہ عنوان کے مطابق بات شروع کروں گا. 26 نومبر 1949 کو سموِدھان ستر سموِدھان سمیتی نے پاس کیا تھا بھارت کے اس سموِدھان کو، اور 26 جنوری 1950 کو ہمارے پورے بھارت میں بھارت کا سموِدھان لاگو کیا گیا تھا. اس دن 26 جنوری کو ہم لوگ اسی لیے مناتے ہیں کہ اس دن ہمارے دیش کے قانون کا امپلیمنٹ ہوا تھا، اس کو نافذ کیا گیا تھا. لیکن اس کے نفاذ سے پہلے 1 سال پہلے، بلکہ 1 سال نہیں کچھ ہی مہینہ پہلے، 26 نومبر 1949 جب بھارت کا سموِدھان لکھ کر تیار ہوا، ہمارے اس دیش میں جب انگریز چلے گئے، اس دیش کو توڑ کر مڑوڑ کر، اب مسئلہ یہ تھا سامنے کہ یہ ہمارا پورا ملک کیسے چلے گا. کسی بھی گھر کو چلانا ہوتا ہے یا کسی بھی ایک شہر کو چلانا ہوتا ہے کہ ایک سسٹم کے قانون کی ضرورت پڑتی، مگر یہ پورا دیش کیسے چلے گا. تو اس دیش کو چلانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کو سموِدھان سمیتی بولتے ہیں. اس میں تقریباً 350 ممبران تھے. 350 ممبران میں سے اخیر وقت تک 290 یا 280 ممبران بچے. ان 280 ممبران نے ایک اور چھوٹی کمیٹی تشکیل دی 7 لوگوں کی، جس کا چیئرمین ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا. اور اس 7 لوگوں کی کمیٹی میں ایک نام محمد سعد اللہ انصاری کا بھی تھا، جو آسام کے CM بنائے گئے تھے. وہ بھی اسی 7 افراد کی لسٹ میں ان کا نام تھا. ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا قانون لکھا جانا تھا تو بڑے بڑے وِدوان، بڑے بڑے لا اور قانون کے جاننے والے پروفیسر موجود تھے، لیکن ایک معمولی کے گھرانے کا ایک بچہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب جو SC ST سے آتے ہیں، ایک نچلے طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، ان کو کیوں تھمایا گیا. جب گاندھی جی نے یہ کوشش کی کہ سموِدھان لکھنے والا کوئی ودوان ہونا چاہیے، تو جواہر لال نہرو کو یہ بات ان کے سامنے رکھی. وہ یہاں سے لندن گئے. لندن کے اس انسٹیٹیوٹ میں یہ بات جب رکھی گئی تو وہاں کے ایک ودوان نے کہا کہ آپ کو لندن آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کے ملک میں خود ایک ایسا ذہین اور ایک ایسا لا کا جاننے والا مہاپروش ہے، آپ اس کو یہ کام سونپیے. 12 ڈگریز ان کے پاس، 12 ڈگریاں ان کے پاس ہے، 12 ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے. انہوں نے کہا کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. بڑا تعجب ہوا، لیکن پھر بھی ان کو چیئرمین بنایا گیا. تو تقریباً 2 سال 11 ماہ 18 دن کے اندر 10 ملکوں سے چن کر ہمارے اس بھارت کے دیش، اس دیش کے، اس ملک کے قانون کو اور آئین کو بنایا گیا. تقریباً 450 آرٹیکلز دفعات ہیں. اس میں آرٹیکل 12 سے لے کر 35 تک انسانوں کے پرسنل، ایک انسان کے مول ادھیکار اس میں بیان کیا گیا.
تو یہ چیز جب بن کر تیار ہو گئی تو یہی 26 نومبر کی تاریخ تھی جب یہ ودھان سبھا میں جب یہ سمویدھان ستر بلائی جاتی ہے تو وہاں پر پاس ہوتا ہے اور 2000 سنشودھن کیے جاتے ہیں۔ اس سمویدھان کو لکھنے والے کا نام پریم بہاری چندر نارائن، 6 مہینے مسلسل محنت کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ سے روشنائی سے اور لکڑی کے قلم سے انہوں نے سمویدھان کو لکھا تھا، کسی پینسل سے یا کسی کمپیوٹرائز نہیں ہے۔ 6 مہینے میں تقریباً 6.3 کروڑ روپے خرچ ہوئے اس سمویدھان کو لکھنے میں۔ 1,80,000 الفاظ اس سمویدھان میں پائے جاتے۔ میرے بھائیوں، جہاں ہم اپنے دھارمک کتابوں کے بارے میں نالج رکھتے ہیں، نہیں ہے تو رکھنا چاہیے، وہیں پر ہمیں اپنے بھارت کے سمویدھان کے بارے میں بھی نالج رکھنا چاہیے۔ تو بہرکیف 284 لوگوں نے اس میں سگنیچر کیا، سارے لوگوں نے انگریزی میں کیے، 15 لوگوں نے ہندی میں سگنیچر کیے اور ایک مہا پروش تھے، انہوں نے اردو میں سگنیچر اور دستخط کیا۔ اس شخص کا نام امیر الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر بھی اپنی شناخت انہوں نے باقی رکھی۔ تو بہرکیف یہ تاریخ ہے پچھلی 26 نومبر کی، and you should to know about that، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایز اے ناگرک، ایز اے سچے ہندوستانی۔ اسی بھارت کے سمویدھان میں ایک دفعہ ہے، دفعہ نمبر 25، فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس، فری پروفیشن اینڈ پریکٹس پروپیگیشن آف دا ریلیجن۔ عبداللہ سالم نرمل میں آیا، بلانے والے ذمہ دار یہاں کے خصوصاً حاجی عبدالرزاق صاحب آئے، کس لیے آئے؟ پروپیگیشن آف دا ریلیجن، دھرم کی اچھائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، فریڈم آف کنشینس، آزادی ضمیر، آزادی سوچ، فری پروفیشن۔ اگر عبداللہ ہے یا کوئی عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، وہ اللہ کے بارے میں یا محمد کو آخری نبی مانتا ہے، اللہ کو پاورفل مانتا ہے، فریڈم، فری پروفیشن، پروفیشن۔ اگر کوئی برہما کو مانتا ہے، وشنو کو مانتا ہے، شنو ورونا کو مانتا ہے، مترا کو مانتا ہے، اگر کوئی جیزس کو مانتا ہے، اگر کوئی جین کو مانتا ہے، گوتم بدھ سدھارتھ کو مانتا ہے، کانسیپٹ، پروفیشن، فری پروفیشن، اس کے عقیدے کی آزادی، اسی بھارت کے آرٹیکل، بھارت کے سمویدھان کا دفعہ نمبر 25 میں کہا گیا۔ اور اسی دفعہ نمبر 25 کے تحت ہمارے اکابرین کی ابھی گرفتاری ہوئی ہے، جو کہ اس دھارے کے خلاف۔ کن کی گرفتاری ہوئی؟ مفتی عبدالسمیع صاحب کی، مولانا کلیم الدین صدیقی صاحب کی، مولانا مفتی جہانگیر صاحب کی، عمر گوتم صاحب کی۔ یہ سوال کیا جا سکتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالے کہ آپ نے کیوں ان کو مجرم بنایا، آپ نے کیوں ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالے۔ اس کے آدھار پر فریڈم آف کنشینس، فری پروفیشن اینڈ پریکٹس۔ پریکٹس کا مطلب کوئی مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، کوئی مندر میں جا کر ایشور کی پوجا کرتا ہے، کوئی چرچ میں جاتا ہے، کوئی کلیسا میں جاتا ہے یا کوئی گردوارے میں جاتا ہے۔ فری پریکٹس، اس کی عبادت کے طریقے کا جو بھی ان کا عقیدہ ہوگا وہ آزاد ہوگا، وہ اس بات میں فری ہوگا، اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارے بھارت کے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جا کر اینڈ فری پروپیگیشن آف دا ریلیجن، دھرم کی باتوں کو بتانا لوگوں کے سامنے میں برا نہیں ہے، ہاں زبردستی منوانا وہ برا ہے۔ زبردستی منوانے کی ممانعت خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی زبانی قرآن کریم میں منع کروایا ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ Let there be will be no compulsion in the religion،
but the truth stands clear out from the error. اچھائی خود بخود لوگوں کے سامنے روز روشن کے طرح عیاں ہو جاتی، اور کسی کو فورس کر کے مجبور کر کے دھرم کا، مذہب کا، اللہ کے فرمان کو نہیں منوایا جاتا۔ یہ خود خدا کا قرآن کہتا ہے۔ محمد رسول اللہ آئے تھے، کسی انسان پر ظلم زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کے اچھے عادت و اخلاق کو دیکھ کر لوگ مجبور ہو جاتے تھے، محمد رسول اللہ کے دیوانے بن جاتے تھے۔ آج اگر کوئی محمد کے چریتر پر، اگر آج کوئی محمد کی لائی ہوئی شریعت پر اگر کسی کو اشکال ہے، اعتراض ہے، تو یا تو اس کی دشمنی کی وجہ سے ہے، یا تو اس کی جہالت کی وجہ سے ہے، یا تو اس کی مجبوری ہے وہ اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے توحید آمیز کلمات بولتے ہیں، یا پھر محمد رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ ورنہ بڑے بڑے رائٹر، دنیا کی تمام بڑی گرنتھوں کو میں نے پڑھا ہے، وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے پاک صفات کا اچھے انداز میں ورنن کیا گیا، ذکر کیا گیا۔ آپ کے سامنے میں نے پڑھا، آپ کے سامنے درشٹی پوتام وستر پوتام جلم پربھید ودید واچم ستیہ پوتام۔ جب بھی بات بولو تو سوچ کر بولو، جب بھی کوئی بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ بولو گے الصدق ینجی والکذب یونی، اگر سچائی بولیں گے تو وقتی طور پر دقت ہو سکتی ہے لیکن اس میں نجات ہے، لیکن اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے 70 مرتبہ جھوٹ بولنا پڑتا۔ تو کیا کہا؟ ستیہ پوتام وستر پوتام جلم پبھید، پانی پیو تو دیکھ کر پیو۔ کون بولتا ہے، کون بیان کیا؟ پنڈت دیانند سرسوتی جی نے بیان کیا محمد رسول اللہ کی ان سیرت کو، ان اوصاف کو، جو پنڈت دیانند سرسوتی جی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے بحث مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، مجبور ہوا نبی پاک علیہ السلام کے پاک صفات کو اپنی کتاب میں جگہ دینے کے لیے۔ اٹھائیے آپ ستیارتھ پرکاش، جس کتاب کا پہلے لائن میں لکھا ہے اوم شنو ورونا شنو مترا شنو بھوت وریمہ، ایشور تو ایک ہے لیکن نام الگ الگ ہے اس کا۔ یہی پیغام قرآن کا ہے، یہی پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام انبیاء کرام کا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج وہ زمانہ آ گیا، وہ ٹائم آ گیا، جو چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے شان میں توہین آمیز کلمات پڑھنے لگ جاتے ہیں، بولنے لگ جاتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک منحوس آدمی، عموماً میں اپنے جلسوں میں اس موضوع کو بناتا ہوں، بولتا ہوں، اس لیے ہمارے نبی کی چرتر کے اوپر آنچ آئے، ہمارے نبی کے پاک ترین صفات کو کوئی بدنام کرنے کی کوشش کرے اور ہم اپنے آپ کو وارثین انبیاء کہیں، ہم مصلحت کی چادر اوڑھ کر بیٹھ جائیں، اپنی زبان میں ہم تالے لگا لیں، تو ایسی جانکاری پر اور ایسی فضیلت پر لعنت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو کوئی مذموم کرنے کی اور بدنام کرنے کی کوشش کرے، ان کی عدالت کو بدنام کرنے کی کوئی کوشش کرے، تو یہ ہم سے تو نہیں ہو پائے گا، اور کسی سے ہو سکتا ہے، لیکن میں بولوں گا، میں دو ٹوک لفظوں میں بولوں گا، کلیئر کروں گا، ان کو قرآن پڑھ کر سمجھاؤں گا اور کہوں گا کہ پڑھو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذات اقدس کے پاک صفات کو بیان کیا، صرف قرآن اور حدیث میں نہیں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم نے آپ کا تذکرہ پورے مغرب سے لے کر مشرق تک، اتر سے لے کر دکن تک، پوری دنیا کے ہر خطے میں اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کا تذکرہ کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا۔ آپ دنیا کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، آپ
سریانی زبان کو اٹھا کر دیکھیں، عبرانی زبان کو اٹھا کر دیکھیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ کو اٹھا کر دیکھیے، بائبل کو اٹھا کر دیکھیے، آپ نبی پاک علیہ السلام کو آپ کا تذکرہ وہاں پر نظر آئے گا۔ واللہوزن جمین دیور دن بون مدینہ، سریانی زبان میں محمد رسول اللہ کو آخری پیغمبر کہا گیا۔ واللہوزن جمین دیور دن پروفیٹ محمد، واللہوزن جمین دیور دن بون مدینہ، ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جائیں گے اور وہاں پر جا کر ان کے کچھ سہیوگی کھڑے ہوں گے، وہاں سے اسلام کی اشاعت پوری دنیا میں پورے کر و فر اور شاندار انداز میں وہاں سے اسلام کا پیغام پوری دنیا کے اندر جائے گا۔ قرآن کی آیت نہیں ہے یہ، واللہوزن جمین دیوردن ون مدینہ، اسلام کے دشمن مسلمانوں کو جہادی کہنے والے، نبی پاک علیہ السلام کو ظالم کہنے والوں، غیروں سے کم اپنوں سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ جس آدمی نے توہین آمیز کلمات کہے اس کو جانتے ہوں گے، اور آپ ان کا نام بہت پیارا ہے، وسیم نام ہے ان کا، وسیم۔ اور آپ لوگ شک میں ہوں گے کہ وسیم ایک مسلمان ہو کر اس کانسیپٹ اینڈ لائک دیٹ، اس طرح ان کا عقیدہ ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، اگر پتہ نہ ہو، میں نے اپنی اسپیچ میں بتائی ہے اور آپ کو یہاں بتاتا ہوں میرے مسلم بھائیوں، وسیم رضوی وہ مشرک ہے، وہ مرتد ہے، وہ کافر، وہ مجوسی۔ کیوں؟ وہ شیعہ میں کچھ فرقے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا عقیدہ کافرانہ نہیں ہوتا، لیکن شیعہ میں ایک فرقہ ہوتا ہے رافضی، ایک کمیونٹی ایک الگ رافضی، روافظ، ان کا عقیدہ بالاتفاق علماء اہل سنت والجماعت کو کافر ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ موجودہ قرآن جو ہے یہ 10 پارے اس کے غائب ہیں، 40 پارے کا قرآن تھا، 30 ہے، 10 غائب ہو گیا، پہاڑوں میں لے کر امام صاحب چھپ گئے، یہ عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ ان کا کیا ہے کہ چاروں خلفاء میں سے کسی کو نہیں مانتے، حضرت علی کو مولا کل مانتے ہیں، حضرت علی کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، اور باقی ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان کو کچھ نہیں۔ ان سے بھی بڑا ظلم کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وحی جب آئی تو وہ وحی حضرت جبرائیل علی کے لیے لے کر جانے والے تھے، حضرت علی کے اوپر وہ وحی نازل ہوتی، لیکن راستے میں محمد ابن عبداللہ مل گئے، وہیں پر یہ وحی نازل ہو گئی، یعنی آخری نبی ان کو۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، I am the last prophet, there will be no prophet after me، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے، میں آخری نبی ہوں اور میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں۔ کان کھول کر سن لو، غلط فہمی پیدا کرنے والوں اور لوگوں کے دل و دماغ میں شک پیدا کرنے والوں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ وسیم رضوی وہ روافظ ہے، بلکہ اب تو اس کا کفر واضح ہو چکا، اب تو اس نے باضابطہ یہ کہا ہے کہ میں مروں گا تو میری باڈی کو، میری لاش کو اگنی دیں گے فلاں فلاں صاحب، ان کا نام لے کر کہتا یہ لاش کو ہماری اگنی دیں گے۔ اگر مسلمان ہوتا تو دفن کی تلقین کرتا، لیکن نہیں، اگنی کو جلا کر بھسم کر دینا ہماری باڈی کو، ہماری لاش کو۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کیا، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی بیویاں، اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں اور اس کے بیٹے، اس کے سارے ریلیشن رشتہ دار، ان کا بائیکاٹ کیا، ان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ یہ بھاشن انہوں نے کیوں شروع کی تھی؟ وہ چیئرمین بنائے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے بدعنوانی کی، کرپشن گھوٹالہ کیا، تب سی بی آئی کی طرف سے جب فورس ہوا، ان کے اوپر FIR درج ہوا، تو اب ہمارے کچھ علاقوں میں، اسٹیٹ میں کچھ مدعا رہا نہیں۔ ایک مدعا کسی مسجد کا تھا، وہ بھی نہ خدا کر کے اپنے طاقت کے زوروں میں، بل بوتے پر اپنے حق میں فیصلے کروا لیے، وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو اب کرسی کیسے جیتیں گے ہم 5 اسٹیٹ میں؟ تو کھڑا کرو وسیم رضوی جیسے
میر صادق کو، وسیم رضوی جیسے میر جعفر کو، وسیم رضوی جیسے میر معین الدین کو، وسیم رضوی جیسے میر قمر الدین کو کھڑا کیا جائے. ان کا نام تو ہے مسلمانہ، لیکن اندر سے ان کا عقیدہ کافرانہ اور مشرکانہ. یہ ہپوکریسی کو مانتے ہیں، یہ منافقت ان کے دل و دماغ کے اندر بھری ہوئی ہے. وسیم رضوی کو بتاؤ کہ تمہارے دل میں منافقت ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جس کی مخالفت میں، جس کے وعید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا اسٹیٹس بیان کرنے کے لیے پورے قرآن کریم کے اندر پوری سورت نازل فرما دی. سورہ منافقون 28ویں پارے کے اندر موجود. وہ بندہ اس کو کھڑا کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ بولو محمد کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کہو محمد ڈھونگی تھے، نعوذ باللہ، کہو محمد مانسک اعتبار سے بیمار تھے، کہو محمد کے بارے میں کہ محمد نے 11 شادیاں کی تھی. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد عورتوں کے شوقین تھے. اس طرح کے بات بولو. ابھی نرمل والے کھڑے ہو جائیں گے دنگا کرنے کے لیے، ابھی کھڑے ہو جائیں گے مہاراشٹر والے، تلنگانہ والے، ابھی کھڑے ہو جائیں گے جھارکھنڈ اتر پردیش والے، سڑکوں پر اتر جائیں گے اور ہم ہندوؤں کو کہیں گے کہ دیکھو ہندو بھائیو، اگر تم کو ان جہادی تنظیم سے، جہادی مسلمانوں سے بچنا ہے تو دوبارہ ہمیں کرسی پر بٹھانا ہوگا. یہ ان کے اغراض اور مقاصد ہیں. بتا دو وسیم رضوی، تم مہرا بن چکے ہو. اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے عقیدے سے اپنی باتوں کو واپس لے لو، ورنہ مرنے کے بعد تمہاری لاش کو آگ بھی نہیں جلا پائے گی، اس لیے کہ تم ملعون ہو. آگ بھی تمہاری لاش کو پسند نہیں کرے گی، اس لیے کہ جب کوئی اللہ سے بغاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہیں کا نہیں رکھتا. بغاوت کی تھی فرعون نے، بین السماء والارض معلق کر دیا گیا، آسمان و زمین کے بیچ میں لٹکا دیا گیا. آج تمہیں تھوڑا سا عہدہ ملا ہے، موجودہ وقت کے حکمرانوں کی پشت پناہی ملی، تم کو کوئی اور نہیں ملا. نبی کے ساتھ وہ نبی جو کل قیامت میں گھٹنے ٹیک کر اپنی امتیوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے. وَيَقُولُ آدَمُ نُوحُ نَجِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ نُوحُ نَجِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ إِسْمَاعِيلُ ذَبِيحُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ دَاوُودُ خَلِيفَةُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ سُلَيْمَانُ صَاحِبُ الْمَمْلُكَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ يُوسُفُ صِدِّيقُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ عِيسَى رُوحُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي يَا رَبِّ نَفْسِي وَيَقُولُ رَسُولُنَا ونبينا وهادينا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب امتی یا رب امتی. کل قیامت میں سب کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں گے، سارے اپنے اپنے عذر پیش کریں گے کہ اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، اے اللہ میں اپنے بیوی بال بچے کے بارے میں نہیں پوچھتا، تو میری مغفرت فرما دے. لیکن کل قیامت میں نبی آخر الزمان ایک ایک امتی کے لیے ایک طرف سے آواز آئے گی، ہلکی آواز آئے گی، یا رب امتی یا رب امتی. اس نبی پاک کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور بتاؤ اپنے خداؤں کو جن کے دماغ میں بھوسا بھرا پڑا، ان کو بھی بتاؤ کہ یہ نبی تو وہ ہے جن کی پاک تعریف اور جن کے پاک صفات آپ کے گرنتھوں میں موجود ہے. انہوں نے یہ الزام لگایا کہ نبی ڈھونگی تھے. ڈھونگی کا مطلب جھوٹا، مکر و فریب کرنے والا، ڈھونگ کرنے والا، کبھی کچھ بولتا کبھی کچھ بولتا. حالانکہ ان کا یہ عقیدہ غلط ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی پاک علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں کی جاتی ہے، تو کوئی بھی نبی اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہیں کرتا. یہ پیغام ویدوں میں موجود ہے، شاستروں میں، ہندو بھائیوں کے اوتھینٹک کتاب رگوید یجروید سامویل اتھروید میں موجود ہے. احمد وسوی مدم مدامی جشتم دوا بردمانو شبیم تامیتت مگرنم کرنمتم برمان تمرشدم سمیتھا. منشیہ دیو گن جس کا منن پرچار کرتا ہے وہ انسان کے پاس سے نہیں آتا، بلکہ وہ ایشور کے ذریعے سے اس کو اوترت کیا جاتا ہے. اوتار آتے ہیں، بھیجتے ہیں اس کے اوپر، تب وہ لوگوں کے سامنے میں پیش کرتا ہے.
سنسکرت ضرور ہے، الفاظ سنسکرت کے، لیکن میننگ کس کا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو ہمارے قرآن میں، اسی لیے اللہ نے کہا ورفعنا لك ذکرک، صرف دیکھنے کی ضرورت ہے، کھولنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ڈھونگی کیسے ان کی ہمت ہوگی؟ کتاب لکھی انہوں نے محمد، میری پاس تو ابھی تک پہنچی نہیں ہے وہ کتاب، وہ پہنچے گی تو میں دیکھوں گا کہ اس میں کیا بکواس ہے چھانٹ کر۔ ہم نے ستیار کتاب کا ایک حوالہ، ستیار پرکاش کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے دیا، تو ہم کو کسی نے کہا کہ مولانا پنڈت دیانند سرسوتی جی نے محمد رسول اللہ کی سیرت کو چیلنج کیا۔ ہم نے وہ کتاب منگائی بہت دور سے، تو اس کتاب کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ شروع کے اندر ہی، شروع میں جو انہوں نے 5-6 لائن کا جو اسلوب قائم کیا ہے، اس کو پڑھ کر ہم نے کہا کہ ارے بھائی وہ اللہ ہے، کبھی کبھی ظالم اور کبھی کبھی فاسق اور کبھی کبھی فجار کی زبان سے، اس کے قلم سے بھی حق بات کہلوا دیتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کے کتنے سارے نام ہیں؟ بہت سارے نام ہیں، رحمان، رحیم، خلد اللہ بالرحمن، عبد الرحمن، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى۔ تو بالکل سیم یہی چیز انہوں نے نقل کی ہے۔ ستیار پرکاش کی پہلے لائن میں دیکھیں گے نبی کی، اسلام کی، شریعت کی مخالفت میں ہے وہ کتاب، لیکن شروع کے اندر ہی انہوں نے بیان کیا، انہوں نے لکھا ہے اوم شنو ورونا شنو مترا شنو بھوت وریم شنا برہما برہسپتی شنو وشنو رورکمہ نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتکشم برہماسی۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بیان کیا، ذات ایک ہے، نام انیک ہے، اور ان تمام ناموں کے سامنے نمو برہمنے نمستے وایو، ان کے سامنے چاہے وایو کا نام ہو، چاہے وہ ستار ہی نام ہو، چاہے وہ غفور نام ہو، چاہے وہ قہار نام ہو، سب کے سامنے جھکنا، سب کی عبادت کرنا، دل میں عزت کرنا۔ نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتکشم برہماسی۔ کیا جواب دو گے ستیار پرکاش میں پنڈت دیانند سرسوتی جی؟ یہ تو قرآن کریم میں بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے اتنے اچھے خوبصورت الفاظ کے ذریعے سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے، یہ کچھ نہ کچھ اندر میں ضرور ایسے کچھ یہ لوگ षड्यंत्र رچتے ہیں کہ جس سے ان کے فائدے اور ان کے اغراض و مقاصد حاصل ہو جائیں۔ کتنی اچھی باتیں کہی انہوں نے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں ایک اسوہ ہے۔ We have indeed in the messenger of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam a beautiful pattern for the human being۔ خوبصورت زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے محمد رسول اللہ کی زندگی میں۔ محمد رسول اللہ کے طریقے کو اپنا کر کوئی زندگی میں دنیا میں کام کرے گا 100% وہ انسان کامیاب ہوگا۔ نوجوانوں خصوصاً آپ سے مخاطب ہوتا ہوں میں، آج کے زمانے میں آپ اس قوم کی تقدیر ہیں، آپ اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ حاجی عبدالرزاق جیسے آدمی تو سرپرستی کریں گے، آپ کے بڑے بوڑھے بزرگ جو ہیں وہ سرپرستی کریں گے، لیکن جوانوں آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ آپ کے قرآن پر کوئی اعتراض کرے، آپ کے شریعت پر کوئی اعتراض کرے، آپ کے نبی پر کوئی اعتراض کرے، and you should to know about that clearly۔ آپ کو مکمل طور پر آپ کو چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور انہوں نے کیا بات کہی کہ نبی مانسک اعتبار سے بیمار تھے۔ جو آدمی مانسک اعتبار سے بیمار ہوتا ہے وہ کبھی بھی انسانوں کے بارے میں بھلائی نہیں سوچ سکتا، وہ خود اپنے بارے میں کبھی فائدے کا ڈیسیزن نہیں لے سکتا۔ مانسک اعتبار سے بیمار مطلب وہ آدمی جو سڑکوں پر چلتا ہے، جسے نہ رات کا پتہ، نہ دن کا پتہ، نہ کھانے کا پتہ، نہ سونے کا پتہ۔ اگر مانسک اعتبار سے نبی بیمار ہوتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا عادل بادشاہ آج تک کوئی نہیں گزرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے عدالت پسند تھے، اتنے بڑے جسٹس ان کے اندر تھی، اتنی بڑی عدالت اور اتنی بڑی صداقت ان کے اندر تھی کہ پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ ایک موقع پر قبیلہ قریش کے کسی گھرانے کی ایک عورت جن کا نام فاطمہ تھا، وہ چوری کے الزام میں پکڑی جاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس پیش کی گئی تو سارے
اس قبیلے کے اس گھرانے کے لوگوں نے سوچا کہ محمد ہماری عورت کا ہماری بیٹی کا اگر ہاتھ کاٹ دیں گے تو ہماری بے عزتی ہوگی. حضرت اسامہ کو پیچھے لگاتے ہیں سفارش کے لیے کہ اسامہ جاؤ ذرا محمد رسول اللہ سے سفارش کرو کہ اس عورت کے ہاتھ کو نہ کاٹے جائیں. محمد رسول اللہ کے پاس جب حضرت اسامہ آتے ہیں تو سنو دنیا والو، اگر محمد مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے، مانسک اعتبار سے کمزور ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عدالت کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عدل و انصاف قائم نہیں کر پاتے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اسامہ کیا تم مجھے وہ کرنے کے لیے بولتے ہو جو اب سے پہلے بنی اسرائیل کے پوروج نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا، ان کے علماء نے، ان کے رہبانیین نے جو عدالت عدل انصاف انہوں نے بیلنس کو قائم نہیں کیا تو پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. میں بنی اسرائیل کے علماء کے طرز پر نہیں ہوں، تم مجھے وہ کام کرنے کے لیے بولتے ہو کہ یہ قبیلہ قریش کا ہے تو اس کو معاف کر دیے. نہیں، میرے سامنے اللہ کے سامنے سب کے سب برابر ہیں. کوئی گورا ہو کہ کالا ہو، کوئی اجمی ہو کہ عربی ہو، کوئی مالدار ہو کہ غریب ہو، کوئی برہمن ہو کہ کوئی آدی واسی ہو، کوئی دلت ہو کہ کوئی شودر ہو، یا کوئی سید ہو کہ کوئی چمار ہو، یا کوئی جرہا ہو کہ کوئی تیلی ہو، کوئی بھی چودھری ہو، سید ہو، پٹھان ہو، خان ہو، کوئی بھی ہے، کلہم سوا، اللہ کی نظر میں سب کے سب برابر ہوتے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے لا فضل لعربی علی العجمی، کسی کی سامنے کسی کی کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ اللہ کے سامنے مبارک محترم وہ انسان ہوگا کہ جس کا عمل بہتر اور بلند ہوگا. اگر ذات پات کے اعتبار سے کسی کا مقام بلند ہوتا تو ابو خواجہ ابو طالب کا مقام بلند ہوتا، کیونکہ محمد رسول اللہ کے چچا تھے اور 42 سال تک بلکہ کافی دنوں تک محمد رسول اللہ کی پرورش کرتے رہے. لیکن میرے بھائیوں بے اختلاف روایت یہ خواجہ ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے تو قبیلہ قریش اور بنو ہاشم کا گھرانہ کام نہیں آتا ہے. خواجہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری تو ان کا خاندان ان کو نہیں بچا پائی. مرنے کے بعد بے اختلاف روایت یہ بھی روایت ہے کہ مرنے کے بعد جہنم چلے گئے. لیکن وہیں پر ایک کالا آدمی ہے، وہیں پر ایک کروٹا آدمی ہے، وہیں پر ایک مہاجر ہے، وہیں پر ایک پردیسی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اندر امام مانے جاتے ہیں، احادیث کے اندر امام بتائے گئے. حضرت ابو ہریرہ یمن سے تشریف، حضرت ابو ہریرہ روم سے تشریف لائے. حضرت عبداللہ ابن سلام مہاجر تھے، پردیسی تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام فارس سے تشریف لائے. حضرت بلال حبشے سے تشریف لائے. بدصورت تھے، ہونٹ بھی موٹے تھے، ایک غریب تھے، غلام تھے. ان کو تو آزاد کیا تھا صحابہ کرام نے، غلامی کی زندگی گزاری تھی. لیکن جب قرآن سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن جب مسجد کے اعمال سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن جب نبی کے ایک ایک سنت سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ بھول جاتا ہے کہ وہ ابو خواجہ ابو طالب جو سردار تھا اس کو جنت بھیجنا چاہیے کہ جہنم بھیجنا چاہیے. کوئی مقام کوئی فضیلت نہیں. حضرت بلال حبشی ادنا غلام ہیں، ایک ادنا طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کسی بڑے اونچے برادری سے کوئی تعلق نہیں. لیکن نبی کے عاشق دیوانے ہوتے ہیں تو یہی بلال چلتے ہیں مکہ کی گلیوں میں، اس کی چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے جنت الفردوس میں. تو اللہ کی نظر میں مقام کس چیز کا ہے؟ عمل کا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں میرے ساتھیوں، تو وہ عورت لائی گئی محمد رسول اللہ کے پاس. آپ نے حضرت اسامہ کی سفارش کو نہیں الگ رکھو، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں رسول. اگر میں آج فیصلہ دے دوں اس عورت کے حق میں، یعنی یہ مجرم ہے اس کو چھوڑ دو، جیسے آج کل ہوتے ہیں منتری جی کا بیٹا ہے تو کسانوں کو لون دے تو اس کو جلدی پکڑائی نہیں ہوتی، یا کوئی ادیوگپتی آدمی ہے، کوئی بلڈر ہے، یا کوئی کسی بڑا دبنگ گنڈے کا بڑے فیملی سے بلانگ کرتا ہے، وہ کوئی غلطی کرے گا تو جناب معاف جانے دیجیے. محمد رسول اللہ کے سامنے میں اللہ کی نظر میں سب کے سب برابر. محمد رسول اللہ نے کہا کہ ہوا قبیلہ قریش کا ہے تو کیا جرم کیا ہے، اللہ کا جو فرمان ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
ہاتھ کاٹ دیے جائیں اس کے نہیں بخشے جائیں گے، ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ عدالت، اللہ کے نبی نے کہا کہ اسامہ یہ تو فاطمہ ہے، قبیلہ قریش کی کسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا، میری زندگی کا ایک حصہ، میرا خون جس بچی کے رگ رگ میں ہے، اگر وہ فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا، اس لیے کہ میرے سامنے اللہ کی شریعت ہے، میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں بولتا ہے منحوس آدمی کہ محمد مانسک اعتبار سے بیمار، مانسک اعتبار سے بیمار تھے، اور کتنے اچھے پیغام دیے اللہ کے نبی نے، لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، کتنا اچھا پیغام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرتا، رحمت نہیں نازل فرماتا جو دوسرے انسانوں پر رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرتا۔ مسلمان نے کہا لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، ناس means the human beings on the earth، زمین کے اوپر دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ ناس ہیں، ناس ہیومن بینگ، مین کائنڈ، آدم کی اولاد ہے۔ اگر آپ شہر نرمل میں ہیں، اگر یہاں پر کوئی نان مسلم ہے یا کوئی جین ہے، کوئی بودھ ہے، کوئی کرسچن ہے، وہ عبادت جو بھی کرے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں اس کی ہدایت کی، یا ضرورت پڑ جائے تو آپ اس کو بتائیں کہ مرنے کے بعد یہ زندگی ہے، اگر ہم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو کیا کیا گناہ ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، آپ بتا سکتے ہیں، زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی اپنے دھرم پہ ہے تو ایسا نہیں کہ بھئی آپ اس کو مارو، کاٹو، پیٹو، جلاؤ، اس کو پریشان کرو، نہیں۔ اگر اس کو زندگی میں کبھی کوئی پریشانی ہو تو آپ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو، اگر اس کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، بزنس چلتے ہیں آپ کے، شرعی اعتبار سے کسی غیر مسلم سے، کسی مشرک سے، کسی کافر سے بزنس کرنا، لین دین کرنا منع نہیں ہے۔ اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ پوری ایمانداری کے ساتھ کیجئے ان کے ساتھ، آپ ایمانداری کے ساتھ کیجئے ان کے ساتھ، اچھے اخلاق کو پیش کیجئے ان کے ساتھ، اور آپ کا یہی اخلاق سے متاثر ہو کر وہ آپ کے ساتھ اور آپ کے مذہب کو قبول کرتے۔ لاکھوں اور کروڑوں ایسے ایسے واقعات ہیں۔ اچھے برتاؤ کیجئے، اچھے معاملات کیجئے، معاملات کی صفائی ہونی چاہیے، یہ معیار ہونا چاہیے۔ لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، Allah does not show the mercy on those who do not show the mercy towards the fellow human beings. Human beings means Hindu, Muslim, Christian, Jain, Baudd, MP, MLA, منتری سنتری سب آ جاتا ہے اس میں، سب کے سب آ جاتے ہیں۔ اور ان کو کیا کہا، مانسک اعتبار سے بیمار تھے، مانسک اعتبار سے بیمار تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان کا تیسرا اعتراض کیا ہے؟ تیسرا اعتراض بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تیسرا اعتراض بتا کر کے میں نوجوانوں آپ کے تعلق سے کچھ احادیث میں وہ پیش کروں گا۔ اس کے بعد چونکہ ہم کو پھر لمبا سفر طے کرنا ہے، گاڑی بھی حاجی صاحب نے، بھائی عبدالرزاق نے کھڑی کروا دی، ہم کو یہاں سے کل نیپال کا پروگرام، یہاں سے 12 بجے نکلوں گا میں، 12 بجے تب جا کر میں کل وہاں 5 یا 6 بجے شام کو پہنچوں گا۔ نیند کہاں، گاڑی میں سو جاتے ہیں ہم کچھ دیر کے لیے، ابھی آ کر 1 گھنٹے کے لیے سو گئے، یہی ہماری نیند۔ 6 مہینے تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی، میری عموماً باتیں جو ہوتی ہے، انہی جو کنٹروورسی بنا دیتے ہیں نا اس کو، انہی غلط فہمی کو لوگوں کے سامنے میں ہم کلیئر کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ہے ہی، لیکن جو لوگ اپنے گرنتھوں کا حوالہ دے دے کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انہی کا حوالہ دے کر کلیئریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ مولانا ہے تو نہیں جانیں گے، مولانا ہے تو اتنے ساری کتابوں اور اتنے سارے حوالہ تمہیں دیں گے ہمارے علماء کرام، اور تاریخ رہی ہے ہمارے حضرات علماء کرام کی، الحمدللہ ہر باطل کے سامنے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ میں تو علماء میں اپنے آپ کو شمار نہیں کرتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں ان کی جوتیوں کے صدقے میں نے جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے تو میں ایک طالب علم ہوں، میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس ملعون منحوس آدمی کے عقیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جانا ضروری ہے، جس نے نبی کے بارے میں 3 تہمت لگائے، ایک ڈھونگی، دوسرا مانسک اعتبار سے بیمار۔ مانسک اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام تو بیمار نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیا کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وسیم رضوی صاحب، آپ کو منی کے ناپاک قطرے سے اللہ نے پیدا کیا،
خوبصورت انسان بنایا. وہی اللہ کہتا ہے اس نبی کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد آپ بہترین اخلاق والے. You are an exalted of a character in your life. آپ بہترین اخلاق والے. کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا. تو ہم اللہ کی بات مانیں گے، تم ملعون کی بات مانیں. لعنہ اللہ علیہ الف مرات. راتوں کو تم شراب پیتے ہو، عیاشی کرتے ہو، تمہاری باتوں کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کی باتوں کا اعتبار ہوگا. وہ اللہ جس نے پوری کائنات کو بنایا اور جس کی وجہ سے بنایا، اس کے بارے میں ایسی منحوس باتیں. ارے کسی اور کے اوپر الزام لگا رہے تھے، مجھ پر لگا رہے تھے الزام، ہمارے اکابر علماء کرام پر لگا رہے تھے الزام. لیکن آخری نبی وجہ تخلیق کائنات ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو قائم کیا، دنیا کو پیدا کیا. گفٹ میں دیا ہے، گفٹ میں. گفٹ محبوب ہے محمد رسول اللہ کے. تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب، دنیا کا نظام ہے کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے. یہ لیجیے، عطر لیجیے، بک لیجیے، کتاب ہے. جیسے ہمارے مولانا امتیاز صاحب نے ہمیں 2 کتابیں عنایت فرمائی ہے، اور ابھی ہمارے آپ لوگ یہاں پر آئے، ہمیں محبت تھی تو یہ بھی ایک طرح سے تحفہ ہے، دعائیں دیتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. ایک محبت، ایک پیار. تو گفٹ میں، تحفے میں کہ محمد میں تمہیں یہ دنیا گفٹ میں دے رہا ہوں، تمہاری امت میں سے جو میری بات مانے گا وہ جنت جائے، اور جو شیطان کے ساتھ ہوگا وہ جہنم میں جائے. یہ تحفہ انہی کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی وجہ سے یہ دنیا قائم کی گئی. اللہ کے نبی پاک علیہ السلام آئے اخیر میں ضرور ہیں، لیکن نبی کے صدقے میں سب کو نبوت دی گئی، سب کو، سارے تمام انبیاء کرام نے کچھ نہ کچھ خصوصیت تھی، کچھ نہ کچھ، 1 2 3 3 4 4 صفاتیں تھی. لیکن اللہ کے نبی کے اندر ٹوٹل انبیاء کرام کی صفات محمد رسول اللہ میں جمع کر دیے تھے، ودیعت کر دیے. ہم ان کے امتی، اور ان کے بارے میں وہ بولتا ہے منحوس، یہ ہے فلاں ہے، دماغ کا ایسا ہے ویسا. اور ایک الزام کیا لگاتے وہ کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ عورتوں کے شوقین تھے. یہ بہت بڑا بہتان اور بہت بھدا الزام. میں بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن سمجھا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے نوجوان ایسے بولتے ہیں مولانا یہ وسیم رضوی اتنا بڑا اسکالر ہے، وہ اتنا بڑا پروفیسر ہے، وہ سنی وقف بورڈ کا چیئرمین بنا، وہ ایسی بات بولتا ہے جس کا مطلب کچھ نہ کچھ سچائی ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان جو نہیں پڑھنا جانتے، جو موبائل، وہ فیس بک یونیورسٹی میں دن رات گزارتے ہیں، واٹس ایپ کالج میں اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، اور کبھی کبھی انسٹاگرام اسکول میں جا کر اپنا ایڈمیشن کرا لیتے ہیں وہ، اور اسی میں دیکھ کر دین سیکھ لیتے ہیں. نہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کوئی بھی خبر، کوئی بھی قرآن کی آیت، احادیث آئے، یا کوئی درود کا پیغام آئے، شریعت کا کوئی پیغام آپ کے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ آتا ہے، تو اس کا آپ پہلے تحقیق کیجئے. اگر آپ نے تحقیق نہیں کی فوراً فارورڈ، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو دوسرے 10 آدمی کو شیئر کرو تمہاری نوکری لگ جائے، 15 آدمی کو شیئر کرو تمہارے اکاؤنٹ میں 5000 روپے آ جائیں. وہاں بھائی وہاں پھر محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، دکان کھول کر بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا تھی، فارورڈ ہی کرتے رہو. ایک ہمارا دوست ہے ضمیر نام کا، وہ بولتا ہے کہ مولانا ہمارے پاس ایک درود شریف کا پیغام آیا، اس میں یہ لکھا تھا کہ 25 آدمی کو فارورڈ کرو تمہارے گھر میں 500 روپے فلاں جگہ پہ ملے. ہم نے 25 یا 30 آدمی کو فارورڈ کیا، نہیں آیا. ہم نے پوچھوایا فون کر کے کہ دیکھو 500 روپے ہے کیا وہاں پہ؟ انہوں نے کہا نہیں. ہم نے کہا کہ کتنے آدمی کے بارے میں بولا تھا؟ انہوں نے کہا کہ 25. ہم نے کہا تم نے 30 کر دیا، 5 زیادہ کیا اس لیے نہیں آیا. بولا میں پھر 25 کو کرتا ہوں. اس نے پھر 25 کو کیا، پھر فون کر کے پوچھتا ہے کہ امی 500 روپے ہے وہاں پہ رکھا ہوا ہے کیا کبڈ میں؟ کہا کہ نہیں کوئی 500 روپے نہیں. یہ صرف بکواس ہے، یہ آپ کے ٹائم کو ضائع کرنے کے تضییع اوقات ہے. یہ بڑی مخالفت اور بڑی ممانعت ہے. قرآن کریم کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. آپ کو بھٹکا رہے دین اسلام سے. نوجوانوں، میرے ساتھیوں، الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مقام پیدا کیا ہے قرآن و شریعت کے اندر. جوانوں کا اس مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس مقام کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے بعید ہے کہ بنا سوچے سمجھے تحقیق کیے ہوئے اگر کوئی بات سنی سنائی باتیں، ارے ہم نے سنا اس کا ایسا ہو گیا، اس نے ایسا کر لیا، کس نے تم کو بتایا؟ اس نے بتایا. اس کو کس نے بتایا؟ اس نے بتایا. بڑی مخالفت اور بڑی شدید وعید ہے. نہیں، تحقیق کرو، اپنے آنکھوں سے دیکھی تم نے یہ بات، نہیں دیکھی تو آگے مت بڑھاؤ.
کفا بالمرء کذبا، کسی بھی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ آدمی سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کرتا. For being a liar, it is enough to spread whatever is heard from the others without trying to know of the truth of this. اس کو سمجھے بغیر اگر آگے بڑھا دیتا ہے تو اس کی بڑی ممانعت اور بڑی مخالفت، بڑی وعید ہے. نبی پاک علیہ السلام پر اس بندے نے اعتراض کیا، کہا کہ نبی پاک علیہ السلام عورتوں کے تعلق سے اس طرح کی باتیں، یعنی 11 شادی اگر کی محمد رسول اللہ نے تو ان کو اعتراض ہوتا ہے، لیکن اگر 11 سے زیادہ شادی کی کسی نے تو میں حوالہ دیتا ہوں ان کو، وہ مٹھ میں بیٹھ کر ہمارے سادھو سنت بھائی جو ہیں وہ نرسمہانند جی، ان کے پاس بیٹھ کر کیا بولتے ہیں کہ ہاں نبی ایسے تھے، نبی ویسے تھے. ہم بھی کسی وقت بیٹھیں گے اور کہیں گے، ہم نے اپوائنٹمنٹ لینے کی کوشش کی، ہم جائیں گے، ہم وہیں سے سوال کا جواب دیں. ہم نے کہا کہ سر ایک بات یہ بتائیے، اگر ہمارے رسول نے، نبی نے 11 شادی کی تو کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی نہ کوئی پیغام ہے 11 شادی. کیا پیغام ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو بھی، لیکن اس سے پہلے اعتراض کیوں ہوا جی آپ کو کہ جی 11 شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی کر لیتے، 2 ہی کر لیتے، 3 کر لیتے، 4 کر لیتے زیادہ سے زیادہ، جو قرآن میں فرمان ہے عام مسلمانوں کے لیے. 11 کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا 11 شادی کرنے سے اگر اعتراض ہو سکتا ہے تو راجہ بھوپندر سنگھ پٹیالہ کے مہاراجا، اور بہت لمبے 500-600 سال پہلے کے مہاراجا نہیں ہے، بہت قریب کے ہیں. ڈاکٹر راجندر پرساد جو پہلے راشٹرپتی ہیں ہمارے بھارت کے، تو انہی کی بگی پر، بگی مطلب گھوڑے اور تانگا، وہ لکڑی کا پہیا ہوتا ہے، ہمارے طرف بہت ہوتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہوگا پہلے زمانے کے، تانگا بگی بولتے ہیں، بگی اور تانگا. اسی تانگے پر بیٹھ کر، وہ راجہ بھوپندر سنگھ کا ہی تانگا تھا، اسی تانگے پر بیٹھ کر راشٹرپتی بھون سے پارلیمنٹ گئے تھے. وہی راجہ بھوپندر سنگھ، پتہ اس نے کتنے شادی کی؟ 305 بیوی اس کی. اگر 11 شادی پر اعتراض ہو سکتا ہے تو راجہ بھوپندر سنگھ کو تو سر قلم کر دینا چاہیے کہ کم بخت تم نے 305 شادی، اور 305 شادی ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام میڈیکل ڈاکٹر اور سائنٹسٹ اور کاسمیٹک اور وہ کتنے بھی وہ ہوتے ہیں میک اپ کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ سب کو بلا کر رکھتا تھا اپنے پاس. کیوں جی؟ ہم کو یہ عورت چائنیز عورت دکھنی چاہیے. پلاسٹک وغیرہ کی سرجری وغیرہ سے کر دیتے، تو تبھی اسی کے زمانے سے شروعات ہوئی بھارت میں زیادہ، وہ فوراً اس عورت کا نام نقشہ ایسے چائنیز بنا دیے. اب بھوپندر سنگھ کو کبھی مرضی، کبھی اس کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ عورت ہم کو دکھنی چاہیے ادھر یاجوج ماجوج کی قوم میں سے، جس کے ناک چپٹے ہوتے ہیں، ایسی وہ بھوٹان کی طرح ہونی چاہیے، ایسے بنا دو اس کو. کبھی اس کے من میں ہوتی تھی کہ یہ عورت ہم کو حبشی جیسی دکھنی چاہیے، موٹے موٹے ہونٹ، کالے ہوتے ہیں، لمبے تڑنگے ہوتے ہیں، ان کی طرف، تو اس کا فوراً ویسے بن کر حاضر ہو جاتا تھا. یہ تاریخ ہسٹری پڑھیے، اور ہسٹری ایسی ویسی کتاب میں دیوان داس جرمنی جا کر دیکھیے، آپ کو ملے گی یہ کتاب. اسی کتاب میں ہے کہ 305 بیوی، ان 300، اس کی زندگی اور آگے نہیں بڑھی، آگے اور بڑھتی تو پتہ نہیں کیا کرتا. تو اگر اعتراض ہے تو 305 پر اعتراض کرو نا راجہ بھوپندر سنگھ پہ. نہیں بولو گے تو تمہاری زبان کٹ جائے گی، اس کو چھوڑیے. ابھی میزورم کا کوئی مکھیا جی ہے، ابھی انتقال ہوا، ان کے انتقال کے سمے میں 94 بیوی تھی ان کی. ابھی میرے خیال سے 1-1.5 سال ہوتا ہے. اس کے بچے کتنے ہیں؟ اس کے بچے 64 لڑکے، ان کے 64 ہیں، اور لڑکیاں تقریباً 39. اپنے بچوں کے لیے اسکول بنایا تھا گھر میں اس نے. جب اس کی وفات ہوئی تو 94 اس کی بیوی. 11 میں ہی آپ کے دماغ وہ ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کون ہے میزورم کے اس مکھیا جی سے؟ ان کے اوپر بھی لگاؤ نا کفر کا فتویٰ، ان کے اوپر بھی ریٹ پیٹیشن داخل کرو، ان کے لیے بھی. نہیں اچھا وہ بھی چھوڑیے. اب آ جائیے مہاپرش مہاتماؤں کے بیچ میں. مہاپرش میں سے ہم ہندو بھائی سے کہیں گے کہ ہمارے ہندو بھائی بتاؤ کہ اگر راجہ دشرتھ جی نے 3 شادی کی تو کیا وسیم رضوی اعتراض کرے گا؟ 3 شادی کی راجہ دشرتھ جی نے، کوشلیا، کئی سمترا، شری رام چندر جی کی اماں محترم کوشلیا، ان کی سوتیلا امی کا نام کئی.
کئی کے کہنے پہ ہی 14 سال تک بنواس کاٹنے کے لیے گئے تھے. کل ہم وہ ندی بھی دیکھ کر آئے جو سرجو ندی کے ندیب میں جب شری رام چندر جی چل رہے تھے تو دیے جلا کر لوگوں نے سواگت کیا تھا. تو اسی اتہاس کو, اسی مومنٹ کو دیوالی کے نام سے جانتے ہیں ہمارے ہندو بھائی. تو اسی کو تو اب بتائیے کہ شری رام چندر جی کے ابا نے 3 شادی کی تو وسیم رضوی کہے گا کہ شری رام چندر جی کے ابا محترم عیاش تھے. ابھی تمہارا خاتمہ ہو جائے گا, پتہ نہیں چلے گا تمہارا گھر کہاں ہے, تمہارا کیا ہے. بول کر تو دیکھو. وہ تو ہم لوگ ہیں, امن پرست ہیں الحمدللہ. ہم سے تو اللہ سے تمہارے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ تم کو اللہ ہدایت دے. اچھا وہ تو کم ہے, چلیے 3 ہے کہ بھائی 3 ہے اس لیے اعتراض نہیں کر رہے. شری کرشن جی نے 1623 بیویاں کی, یعنی 1623 بیوی کی, تو اس پر بھی اعتراض کرنا چاہیے وسیم رضوی کو. شری کرشن جی کون؟ ایشور. شری کرشن جی 8ویں اوتار, مہا بھارت کے میدان میں یہی لڑوا رہے تھے شری ارجن کو وہ. لیکن نہیں, 1623 بیویاں ہیں, بولو گے تو تمہارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. رضوی صاحب اچھا یہ بھی چھوڑی, یہ بھی کم ہے. اگر یہ کم ہے, آئیے ہم آپ کو 1 کروڑ والا حوالہ دے رہے ہیں. بھاگوت پران کے اندر, میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ نبی کی ذات کے اوپر حملے ہوئے, دلیل تو دینا پڑے گا, دلیل ان کو دینا پڑے گا. بھاگوت پران میں نام ہے اس راجا کا نام, راجا مہاراجا چترکیتو. ان کی کتنی بیوی؟ بھاگوت پران ہے, یہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. بھاگوت پران ہندو بھائیوں کے عقیدے کے تعلق سے وید ویاس جی کی گرنتھ ہے. وہ ویدوں کے بعد سب سے پہلے انہی کتابوں کا نام آتا ہے. اسی بھاگوت پران میں لکھا ہے راجا مہاراجا چترکیتو کے 1 کروڑ بیویاں تھی, ایک بھی سنتان نہیں تھا, ایک بھی بچے نہیں تھے. تب جا کر انہوں نے پرارتھنا کی, انگرا رشی آئے, اوتار لیا. انگرا رشی نے کہا کہ چترکیتو کیوں غم زدہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ پرماتما ہم کو بچہ, ہم کو اولاد نہیں, ہم آبادی بڑھانا چاہتے ہیں بھارت کی. کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ کمی ہے تم میں کچھ, اپنی بیوی کو بلاؤ. بڑی بیوی بلائی جاتی ہے, ان کو کچھ جب تب برت کچھ کرا کر کے تب کچھ ہوتا ہے, تو ایک سنتان ان سے پیدا ہوتا. تو وسیم رضوی صاحب کو تو ان پر اعتراض کرنا چاہیے, لیکن نہیں کریں گے. کہیں نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض. اب میں بتاتا ہوں, نبی پاک علیہ السلام نے 11 شادیاں جو کی, ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہے. اسلام کے پیچھے, اسلام کے احکام کے پیچھے حکمت ہوا کرتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ان کا اعتراض بالکل غلط ہے. اس لیے غلط ہے, انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام عورتوں کے شوقین تھے, نعوذ باللہ من ذالک. نبی پاک علیہ السلام کا پہلا نکاح کب ہوتا ہے؟ میرے نوجوانوں جانکاری رکھو. You should to know, you should to educate about the last prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Therefore I am telling you the primary aim of education, Islamic education, is to prepare and to qualify the new generation for participation in the Islamic knowledge and the participation in the development cultural society. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جانکاری, تعلیم, علم ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوتا, اور کسی کماری عورت سے نکاح نہیں ہوتا, بلکہ 40 سال کی بوڑھی عورت, معمر عورت تھی, بیوہ ہو چکی تھی 2 مرتبہ. اس عورت سے نکاح کا پیغام بھی حضرت خدیجہ نے بھیجا نبی کے پاس. نبی پاک علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ہے. بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال ہے, اور 25 سال کی عمر سے لے کر نبی پاک علیہ السلام 54 سال تک ایک ہی نکاح اسی بیوی کے ساتھ رہے. اگر عورتوں کے شوقین ہوتے تو آپ علیہ السلام پوری جوانی ایک بیوہ عورت کے ساتھ نہیں بتاتے, ایک پوری عورت کے ساتھ نہیں بتاتے. اس سے وسیم رضوی تمہارا عقیدہ, وسیم رضوی تمہارے الزامات غلط ہیں اور جھوٹے ہیں. اگر نبی عیاش ہوتے تو 25 سال کی عمر میں جب پوری جوانی ہوتی ہے, شباب زور پر ہوتا ہے, آپ کماری عورتوں سے شادی کرتے. بلکہ ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید, حنظلہ, مغیرہ نے ایک موقع پر کہا تھا, اے محمد اگر تم کو عورت چاہیے تو عرب کے خزاں, عرب کے تمام خوبصورت عورتیں تمہارے قدموں پر لا کر رکھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن تم باز آ جاؤ, تم مان جاؤ. نبی نے کہا کہ میں نہیں مان سکتا, تم عورت
عورت کی بات کرتے ہو، ایک ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھو، دوسرے ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھو، میں پھر بھی اللہ کے نام لینے سے، اللہ کے بتائے ہوئے کام سے باز نہیں آ سکتا۔ وسیم رضوی یاد رکھو اس بات کو، عورت کے شوقین نہیں تھے، 54 سال کی عمر تک کسی سے شادی نہیں کی۔ ایک عورت، کماری عورت اما عائشہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، اس کے بعد آپ کی تمام بیویاں بیوہ ہو چکی تھی، ایک مرتبہ، کوئی 2 مرتبہ، کوئی 3 مرتبہ۔ کیوں شادی کی تھی؟ بہت ساری عورتیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ آئی تھی، محمد رسول اللہ نے دست شفقت رکھا تھا۔ 11 شادی اس لیے کی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام دینا تھا، اگر آج کے مسلمان کا کوئی لڑکا، اگر کسی لڑکے کی شادی کسی مالدار عورت سے ہو جائے، لڑکا غریب ہے یعنی کمزور ہے اور وہ عورت بہت زیادہ مالدار ہے، تو کیسے زندگی گزارے گا؟ ان کو ایک میتھڈ چاہیے، ان کو ایک راستہ چاہیے۔ تو ہمارے امتی بھٹکیں گے کیوں؟ تو وہ میری زندگی کو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو دیکھیں گے، اس لیے کہ خدیجہ الکبریٰ کروڑ پتی عورت تھی، ایک بہت بڑی مالدار عورت تھی مکہ المکرمہ کی۔ اگر محمد رسول اللہ نے اما عائشہ سے شادی کی ہے تو آج کی تاریخ میں اگر نوجوان لڑکا لڑکی، کمارا لڑکا اور لڑکی یا کسی شادی شدہ لڑکے کا کسی کماری لڑکی سے نکاح ہو جائے تو زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو محمد رسول اللہ کی اما عائشہ کی زندگی کے ساتھ ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے۔ اگر کسی عورت کا، اگر کسی اس زمانے کے کسی نوجوان کا کسی تیز دماغ عورت سے شادی ہو جائے تو کیسے زندگی گزارے گا؟ محمد رسول اللہ کی زندگی حضرت حفصہ کی زندگی کے ساتھ اٹھا کر ان کی ہسٹری کو دیکھ لے، اس لیے کہ حضرت حفصہ بہت زیادہ تیز تھی، بہت زیادہ گرم مزاج کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی کی، اگر کسی جوان کی شادی کسی غریب گھر میں ہو جائے تو کیسے زندگی گزارے گا؟ اللہ کے نبی نے حضرت جویریہ سے شادی کر کے یہ پیغام دیا کہ لوگوں تمہیں کیسی زندگی گزارنی ہے، ایک غریب بچی تمہاری گھر کی بہو بنے۔ تو یہ پیغام محمد رسول اللہ کو دینا تھا، 11 شادیاں کی، 11 طرح سے پیغام دینا تھا اس امت کو، آنے والے قوم کے لیے۔ اگر جاش ہوتے، اگر نبی پاک علیہ السلام کو عورت کا شوقین مانتے ہو اگر ہوتے تو ساری کی ساری کماری عورت سے شادی کرتے، لیکن ایک بھی کماری نہیں، ساری کی ساری 10 کی 10 آپ نے بیواؤں سے شادی کی، صرف ایک کماری عورت ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا جواب دو گے؟ نہیں جناب، اور بس اعتراض پہ اعتراض کیے رہتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اعتراض ایک نیوز چینل والے نے کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی کتنی جنگیں ہوئی نہیں جانتے ہمارے نوجوان۔ سلمان خان کا کتنا 6 پیک بنا ہے وہ بتا دیں گے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا 6 پیک دیکھو گے تو اچھے گدن ہوگا۔ اپنے نبیوں کے 6 پیک دیکھیں، حضرت موسیٰ کا 6 پیک دیکھا، ایسے کھلاتے ہیں اتنا بڑا کھل جاتا ہے، وہ ایسے چلتے ہیں اکڑ کر۔ حضرت موسیٰ کی طرح بنائیے، حضرت موسیٰ کا مثل دیکھیے، ایک گھونسا مارا مر گئے وہی۔ آج کے انڈرٹیکر سے وہ کام نہیں ہوگا جو حضرت موسیٰ سے ہو گیا۔ نبی تھے ایسے نہیں، ہاں جناب نبی ہیں، مسلمان ہیں، بالکل صوفیانہ زندگی سے کمزور بن جائیے، نہیں، طاقتور مومن بہتر ہوتا ہے کمزور مومن سے۔ آپ جم میں جاتے منع نہیں ہے، جائیے، آپ باڈی بنائیے، آپ 6 پیک یا 7 پیک بناؤ، آپ 7 پیک بنائیے، لیکن نیت رکھیے کہ حضرت ابراہیم کی طرح 6 پیک بنانا۔ حضرت ابراہیم کے 6 پیک تھے، کیسے؟ وہ سارے بتوں کے جب کسی کا ناک توڑ دیا تھا، کسی کا کان توڑ دیا تھا، کسی کا سر اڑا دیا تھا، وہ جو ہتھوڑا تھا بڑا وہ 1 کوئنٹل کا تھا، تو 1 کوئنٹل کا ہتھوڑا 6 پیک والا ہی اٹھا سکتا ہے، تو اس کا مطلب حضرت ابراہیم کا 6 پیک ہاں۔ اس نیت سے اٹھائیے کہ حضرت ہم 6 پیک بنا رہے ہیں، ہمارے جو انبیاء گزرے، اللہ کے نبی گزرے اور حضرت علی گزرے، بڑے بڑے طاقتور، خالد بن ولید گزرے، حضرت سلمان فارسی گزرے، ایسے طاقتور تھے۔ حضرت علی نے تو 2.5 کوئنٹل کا وہ خیبر کا دروازہ اٹھا کر کے پھینک دیا تھا۔ نیت کیوں؟ ڈیڈز ول بی ججڈ بائی دی انٹینشن۔ نیت چینج کیجیے۔ آپ کا بہت تیز گاڑی چلانا آپ کے لیے باعث ثواب، بہتر ڈرائیونگ کرنا آپ کے لیے باعث ثواب۔ اسلام کے اندر ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ نیت چینج کیجئے، کسی بھی اچھے کام کو اس کو دشا دے دیجئے تو آپ کے لیے باعث ثواب۔
تو حضرت ابراہیم کا 6 پیک تھا، تو بڑا ہتھوڑا اٹھا کر مارا، پھوڑا توڑا، سب سے بڑے والے مورتی کے گلے میں ڈال دیا۔ بہت لمبی چوڑی ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے قرآن کریم کے اندر، آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں ان کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ لیکن اگر کرنا ہے 6 پیک بنانا ہے تو بناؤ اس نیت سے۔ اللہ کے نبی کے بازوؤں میں 10,000 جوانوں کی طاقت تھی۔ حضرت رکانہ ایمان لانے سے پہلے اتنے بڑے، وہ اس وقت کے کھلی تھے، کھلی WWF میں وہ ایک آتا ہے اس کو مارتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، تو وہی تھے۔ کون؟ رکانہ۔ اس کی وہ تو سوچا چیلنج کر دیا، محمد رسول اللہ نے کہا کہ چھوڑو چیلنج کر دیا کون جائے، لیکن جب اسلام کی بات آئی تو آپ علیہ السلام میدان میں آئے اور کہا آ جا بیٹے۔ آپ علیہ السلام خاموش تھے، اپنی طاقت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جب آیا رکانہ سامنے، ایسے اٹھا کر ایک ہاتھ سے پکڑ کر پڑا، 3 مرتبہ پڑتا، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ، اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ آپ کھائیں پیئیں صحت بنائیں، لیکن نیت یہ رکھیے کہ میں عبادت کرنے میں مجھے سستی نہیں آئے گی، نماز پڑھنے میں مجھے تقویت ملے گی۔ کہیں پر کوئی ہمارے دیش پر کوئی قبضہ کرے گا، حملہ کرے گا تو اپنی طاقت کا استعمال کروں گا، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے بھی تو لڑنا باعث سے ثواب ہے نا۔ حضرت موسیٰ نے مارا تھا ایک قبطی کو، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، وہیں پر ڈھیر ہو گیا تھا، وہ مر گیا وہیں پہ۔ ایسی طاقت ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کتنی جنگیں لڑے؟ آپ علیہ السلام 27 غزوات میں شامل ہیں۔ اہل حدیث عالم دین کے کتاب ہے الرحیق المختوم، مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ محترم ہے، بخاری جلد اول ان سے پڑھی ہم نے، وہی کہتے تھے کہ سیرت کے اوپر مضبوط جامع اور معنی کتاب اگر کوئی ہے تو الرحیق المختوم۔ مبارک پوری مولانا صفی الدین، شاید صفی الرحمان صاحب مبارک پوری، وہ کتاب دلائل کے روشنی میں لکھی گئی، تو اس کتاب میں ہے 27 غزوات آپ علیہ السلام، ان میں سے 9 میں جنگ ہوئی۔ اسی جنگ کو تو لے کر اعتراض کرتے ہیں نا، یہ ملعون ملحوظ تو ایک روز گیا تھا کیا لے کر 26 آیت لے کر 5 سپریم کورٹ، لگتا ہے سپریم کورٹ ان کے دادا کا گھر ہے، چلے گا لے جا کر کے لو جی یہ نکال دو، قرآن تمہارے نانا کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کو تو نبی چاہے محمد رسول اللہ چاہے تو نہیں بدل سکتے۔ آج کل کے علماء کرام سارے پوری دنیا کے مفتی قاضی، سارے مفقہ مفسرین اور سارے مجتہدین بیٹھ کر کے وہ یہ کہیں گے کہ الحمدللہ کے اوپر جو حمزہ اس کے اوپر الف جو زبر ہے اس کو نیچے کر دیجئے، تو نہیں کر سکتے۔ تم سپریم کورٹ 25-26 آیت کو لے کر پہنچ گئے۔ 26 آیتوں میں کون سی آیت تھی؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ایک یہ آیت واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ایک آیت فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، ایک آیت قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اس طرح کی جس میں جنگ ہے، لڑائی ہے، اور جس میں یہ ہے کہ کفار کو مشرکین کو اپنا دوست مت بناؤ، تو ظاہری الفاظ کو دیکھ کر فوراً لے کر پہنچ گئے کہ سپریم کورٹ جج صاحب یہ آیت نکال دیجیے، کیوں قتل کے اوپر یہ بات بیان کر۔ سپریم کورٹ کے وکیل ایسے، سپریم کورٹ کے ججز ایسے نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مانسک اعتبار سے تو یہ بیمار ہو گیا، یہ کو کچھ نہیں ملا اس کو، یہ قرآن کریم کی آیت اٹھا کر لے کے آ گئے۔ فوراً کہا کہ بکواس کرتے ہو تم، 50,000 روپے جرمانہ دینا پڑے گا۔ 50,000 روپے کا جرمانہ بھی ماتھے میں ٹھپا لگا دیا اور کہا کہ آئندہ کبھی آئے تو تمہیں اندر بند کر دیں۔ اب رہی بات یہ، اسی مسئلے کو ایک نیوز اینکر نے اٹھایا، اسی مسئلے کو اٹھایا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں واقعتاً محمد رسول اللہ جہادی تھے، محمد رسول اللہ طالبانی تھے، محمد رسول اللہ فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے، سارے بکواس۔ ہاں محمد رسول اللہ جنگ میں شریک ہوئے ہیں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ حنین میں، فتح مکہ میں، اس طرح کی جنگیں لڑی گئی، آپ علیہ السلام شریک ہوئے، لیکن کسی بھی جنگ کو اٹھا کر دیکھو مسلمانوں اور میرے ہندو بھائیوں، آپ علیہ السلام نے کسی کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، کسی کمیونٹی کسی قبیلے پر زبردستی کہ نہیں یہ کمزور ہے تو اس کو لوٹو مارو پیٹو، نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام جتنے بھی غزوات لڑے ہیں ان کفار کے طرف سے، ان مشرکین کے طرف سے کوئی نہ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے، تب جا کر آپ علیہ السلام ان کے اس ظلم زیادتی کے نوارن کے لیے
ان کی تردید میں، ان کے رد میں، تب محمد رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں جنگ میں، اور جنگ میں بوقت ضرورت جنگ کرنا، مقابلہ کرنا دشمنوں سے، یہ اپنی طاقت کا اور بلکہ وقت کی ضرورت پڑتی۔ اگر ہمارے بھارت کی گالوان گھاٹی میں اگر چائنا اگر گھسے گا 5-6 کلومیٹر سے اگر نہیں نکلے گا وہ جو ابھی قبضہ کیا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بھارت کو، ہمارے لا اینڈ آرڈر کو، ہمارے منتریز کو تو ڈیسیزن لینا پڑے گا کہ چائنا کیوں گھس گیا ہمارے بھارت میں۔ اگر آپ ان کو نہیں دکھائیے گا لال پیلی آنکھیں تو وہ تو اور گھستا چلا آئے گا، قبضہ کرتا ہوا چلا آئے گا۔ تو اس لیے ان کو بھگانے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے ہمیں کم سے کم ہوائی، ہمارے وہ جو بڑے بڑے لڑاکو ومان ہوتے ہیں وہ ان کو دکھانا پڑے گا، یا ان کو 2 ٹوک لفظوں میں جواب دینا پڑے گا۔ اگر ضرورت پڑ جائے نہیں مانیں گے، نہیں سدھریں گے تو کبھی کبھی عمل بھی کرنا پڑے گا اس بارڈر پر، تاکہ وہ ڈریں اور بھاگیں اور جائیں۔ اور یہ تاریخ رہی ہے دنیا کی، اور ایسا کرنا پڑتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے جنگ بدر میں آپ نے شرکت کی، کفار مشرکین کا ایک بہت بڑا 2.5 کلو کا سونا کا قافلہ جا رہا تھا ملک شام سے، وہ سونا جاتا، اس کے ہتھیار بنائے جاتے، اور پھر کفار مکہ، مشرکین مکہ مل کر مدینہ المنورہ میں معدود چند مہاجر صحابہ کرام اور انصار کو ان یہودیوں کے نرغے میں لے کر ان کو پیسنے کی کوشش کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیاسی اعتبار سے آپ میدان میں آنے کے بعد آپ نے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن قافلہ بچ کر چلا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام بھی واپس آنے لگے، لیکن وہ ابو جہل، اس قوم کا، اس امت کا فرعون جسے کہا جاتا ہے، وہ دندناتا ہوا آیا، شراب پیتا ہوا آیا، کباب کھاتا ہوا آیا، اور عورتوں کو، طوائفوں کو ناچنے اور ڈانس کروانے کے لیے اونٹ میں بٹھا کر لایا۔ سارے ان کے کفار نے یہ کہا کہ ابو جہل ہمارے سردار، اب نبی تو چلے گئے، کیا ضرورت ہے مقابلہ کرنے کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آج محمد ابن عبداللہ کو، ان کے ماننے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، سب کا خاتمہ کر دوں گا۔ عقل اور تکبر کی وجہ سے اس نے وہ اڑ گیا، ڈیسیزن لیا کہ میں مقابلہ کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کو خبر ملتی، آپ علیہ السلام کے کانوں میں خبر پہنچتی ہے، تو آپ واپس نہیں، آپ وہاں سے بھاگے نہیں، آپ وہاں سے گئے نہیں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ اسکو گناہ کروشم دیپینتی پر کیا چکورم چ دم شروع تنچ پراکرمش بہو بھاشتاچا، کہ محمد پراکرمی تھے، محمد بزدل نہیں تھے۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ وہ غیر اللہ کو ماننے والوں، غیر اللہ کے ماننے والوں کا اعتماد اتنا مضبوط ہے، اتنا قوی ہے، وہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے گا، ہم حق پر ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں لڑیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ بدلا، اور آپ علیہ السلام نے بھی وہی خیمہ ڈال دیا اور کہا کہ آؤ ابو جہل، دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر کتنی طاقت تھی۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، محمد رسول اللہ نے پہلی جنگ لڑی کفار مکہ کی ضد پر اڑنے کی وجہ سے، ابو جہل کی ضد پر اڑنے کی وجہ سے، ورنہ محمد واپس جا رہے تھے۔ محمد رسول اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا جانے کا، نبی کے اوپر جہاد کا، جنگ کا، یا طالبانی کا، یا القاعدہ ہونے کا الزام لگانے والوں، نبی کی پہلی جنگ دیکھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا تھا کہ جاؤ، ہم تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ابو جہل کو مزہ چکھنا تھا۔ ابو جہل کی ضد کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اپنی تلوار میان سے باہر نکالی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کہا لگاؤ لائن، کھڑے ہو جاؤ، آج اس کو بتانا پڑے گا۔ اس سے یہ میسج ملتا ہے کہ آج اگر آپ کی شریعت پر کوئی الغار کرتا ہے، اگر آپ کی پورا کی مسجد پر کوئی حملہ کرتا ہے، آپ کی مسجدوں کو کوئی شہید کرتا ہے، تو بھارت کے سنویدھان میں آپ کو پروٹیسٹ کرنے کا، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے سنویدھان کو بچانے کے لیے، اپنے مسجد مدرسوں کو بچانے کے لیے، اپنے علماء کرام کی گرفتاری کو روکنے کے لیے آپ کو قانون کو سامنے رکھ کر قانونی لڑائی لڑنے کے لیے میدان میں آنا چاہیے۔ بزدل بن کر گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ صرف مسجد سے یا صرف تقاریر سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عملی اعتبار سے میں ٹیم تیار کرنی پڑے گی ان باطل طاقتوں کے مقابلے کے لیے۔ آج ہمارے پاس لائر نہیں، آج ہمارے پاس سول سروسز میں ہمارے بچے ڈی ایم نہیں بن پاتے، ہمارے بچے ایس ڈی ایم نہیں بن پاتے، ہمارے بچے ایس پی نہیں بن پاتے، ہمارے بچے ڈی ایس پی نہیں بن پاتے، ہمارے پاس ڈاکٹرز نہیں، ہمارے پاس سائنٹیفک
کوئی ویگیانک، کوئی سائنس مین نہیں ہمارے پاس. آخر کیا ہو گیا ہے میرے مسلم بھائیوں؟ آپ دنیا کی بہترین قوم تھے لیکن آپ بزدل کیسے بن گئے؟ آپ بہترین قوم کا خطاب لے کر دنیا کے اندر آئے ہو. آج بزدلی کی زندگی یہ ہے ہماری کہ کہیں پر کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. آواز بلند کرنا سیکھو، کسی سے ڈرو مت. ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو. واللہ حق ان تخشوا. ہزاروں مرتبہ ہمیں دھمکایا جاتا ہے، ہمارے لوکل نیتاؤں کے ذریعے سے مجھے ٹرول کیا جاتا ہے، ایف آئی آر کروائے جاتے. آپ کے اس بھائی کو ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کر کے رکھا ہوا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. میں نے کہا کہ میں بولوں گا، میں سنویدھان کو بولوں گا، میں بھارت کی اتہاس کو بولوں گا، میں نبی کی سیرت کو بولوں گا. میں مصلحت نام کی کوئی چیز نہیں جانتا، اس لیے کہ بولنا پڑے گا. آج کی تاریخ میں نہیں بولیں گے تو ہماری اتہاس بدل کر رکھ دی جائے گی، ہماری تاریخ مٹا کر رکھ دی جائے گی. بولنا پاپ نہیں ہے، بولنا جرم نہیں ہے. بول سکتے ہو. فریڈم آف اسپیچ کا کیا مطلب ہے؟ فریڈم آف تھاٹ کا کیا مطلب ہے؟ فریڈم آف لیبرٹی کا کیا مطلب ہے؟ فریڈم آف بیسیکلی آپ کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ کب استعمال ہوں گے یہ؟ ہمیں اور آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. ابو جہل کا مقابلہ کون کیا؟ نوجوانوں، دو معصوم بچہ، ایک کا نام معاذ بن عمر اور دوسرے کا نام محبس بن افرا. ایک کی عمر تھی 13 سال، ایک کی عمر تھی 14 سال. چھوٹے بچے جا کر کفار مکہ کے سرغنہ ابو جہل کا سر قلم کرتا ہے. سر قلم تو عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود نے کیا تھا، لیکن گھوڑے سے نیچے اتار کر گھسیٹ گھسیٹ کر اگر کسی نے مارا تھا تو یہ معصوم دونوں بچوں نے مارا تھا. آج ہمارے معصوم بچے وہ پب جی گیم میں، فری فائر گیم میں، وہ پے ٹی ایم میں اسکین کھیلتے ہیں. ابھی اتر پردیش میں جو پروگرام ہوا اس میں ہم کو کہا کہ مولانا ہمارے جو نوجوان بچے ہیں 10 بیٹھ جائیں گے ایک جگہ، پے ٹی ایم کھیلتے ہیں. ہم نے کہا کہ گیم تو سمجھ میں آتا، پے ٹی ایم کیسے کھیلتے ہیں جی؟ انہوں نے کہا کہ پے ٹی ایم ایسے کھیلتے ہیں کہ 10 اسکین کریں گے، 10 روپے ایک دوسرے کو اسکین کریں گے، یعنی ایک آدمی کا 10 اسکین ہونا چاہیے، 10 جگہ ٹرانسفر ہونی چاہیے 10 اکاؤنٹ میں، تو اس کو 40 روپے کیش بیک ملتے ہیں. 40 روپے کمانے کے لیے 1 گھنٹہ ختم. یہ ایسا زمانہ آ گیا. کبھی ہمارے بچوں کو پوچھیے کہ تم قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ نہیں جانتے. نبی کون ہے جانتے ہو؟ نہیں جانتے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، میں نہیں کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ موبائل استعمال مت کیجیے. آپ کیجیے، فیس بک بھی استعمال کیجیے، واٹس ایپ بھی کیجیے، سب کچھ کیجیے. میرا فیس بک ہے ہی نہیں، ہم چلانا ہی نہیں جانتے. وہ جو لوڈو ہوتا ہے، لوڈو وہ ہم کو آج تک کھیلنا نہیں آیا. لوگ بولتے ہیں کہ مولانا آپ اتنی کم عمر میں اللہ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہے. میرے اندر بھائی میں اپنی تعریف بیان نہیں کر رہا ہوں، مجھے اور دوسری چیزوں کا شوق ہی نہیں ہے. بہت کم استعمال واٹس ایپ کا کرتے ہیں، بقدر ضرورت واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں. خود عبدالرزاق صاحب نے 12 کئی مرتبہ کہا کہ مولانا ایک آپ میسج ویڈیو بنا کر کے دے دیے. میرے خیال سے 1 ہفتہ لگ گیا تو مجھے دینے میں بنا کر. ہم کو وہ سب بھی نہیں آتا، مجھے دلچسپی نہیں. آپ کو دلچسپی ہونی ہے، ٹھیک ہے، رکھیں. آپ نیشنل اس کا سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے، لیکن صحیح کاموں کے لیے، سب صحیح چیز کے لیے کیجیے. آپ اپنے مولک ادھیکار کو نہیں جانتے. آپ کا مرڈر ہو جائے تو کون سا دھارا لگے گا؟ یو ڈونٹ نو. دھارا 302. آپ کے اوپر حملہ ہو جائے تو کون سا دھارا لگے گا؟ یہ بھی نہیں جانتے. دھارا 307. کسی بچی کی ریپ ہو جائے تو کون سا دھارا لگے گا؟ دھارا 376. کسی بچی کی اجتماعی عصمت دری ہو جائے تو کون سا دھارا لگے گا؟ 376D. یہ سب چیز معلوم ہونا چاہیے. بیسک ہے، بہت کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے. فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں اور آپ کے بنیادی حقوق کیا ہیں اس سنویدھان کے اندر. اور جو جنگیں لڑی گئی کیوں لڑی گئی؟ تو یہ تو اور بھی جنگ ہے، بہت ساری جنگ ہیں. یہ دونوں معصوم بچوں نے ابو جہل کا خاتمہ کیا. اب بتائیے میرے بھائیو، الزام ہے کیا جنگ کی وجہ سے محمد رسول اللہ پر گئے، محمد رسول اللہ نے یہ جنگ کی، یہ جنگ کی، یہ جنگ کی، ایسا کیا ویسا کیا، یہ کیا وہ کیا. حالانکہ محمد رسول اللہ نے بالاستحاء پوری تقریر کا، پوری جنگوں کا، سارے جنگوں کا خلاصہ، آپ علیہ السلام نے کسی بھی انسان کا ایک قطرہ اپنے تلوار سے، اپنے ہاتھوں سے نہیں بہایا. منع کیا آپ نے، صحابہ کو بھی منع کیا کہ معاف کر دو، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء. فتح مکہ کے موقع پر جاؤ، سب کے سب آزاد ہو.
میں جانتا ہوں کہ سمیہ کے جسم کے تم نے 2 ٹکڑے کیے. میں جانتا ہوں کہ تم نے شب ابی طالب میں صحابہ کو تڑپا تڑپا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. میں جانتا ہوں کہ عبداللہ حضرت زبیر کی تم نے آنکھیں نکالی. میں جانتا ہوں کہ میرے راستے میں تم نے کانٹے بچھائے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے اوپر تم نے کوڑے کرکٹ ڈالے. میں جانتا ہوں کہ میرے گردن پر روزڑی ڈالی گئی, میرے گلے میں پھندا ڈال کر گھسیٹا گیا. اس کے باوجود بھی جاؤ محمد ابن عبداللہ کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے خطاب سے نوازا. جاؤ سب کو معاف کر دو. رہی بات یہ کہ نہیں جی محمد رسول اللہ تو جنگی تھے. جنگی نہیں تھے, وہ دیالو تھے, وہ کرپالو تھے, وہ کائنڈنیس محبت, ایک دوسرے کے تئیں محبت. رہی بات یہ کہ جنگ کا پیغام اگر قرآن میں ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے جو بدعہدی کرتے ہیں.